ہمارے پشتون کلچر میں یہ چیزیں جو ہے اسپورٹس میں آنا, اسپورٹس میں کھیلنا, پھر کٹ وغیرہ پہننا, یہ مطلب کہ نہیں ٹھیک لگتا تھا. یونیورسٹی میں آپ کی ایک ایسی یونیورسٹی ہوتی ہے جہاں پہ آپ صرف ایک لیول پر کھیل سکتے ہو. ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. ونس اگین جی ویلکم بیک. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہمارے بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. باتیں بہت سی ہو رہی ہیں اور بہت سا ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے. نتاشا مانی خان ہمارے ساتھ موجود ہے. نتاشا ایک دفعہ پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں. سفر جو ہم نے سٹارٹ تو سن لیا, اب اچیومنٹ کی طرف آتے ہیں. کامیابیوں کا جو سفر تھا, جو اسٹرگل کا سفر تھا, وہ تو ہو گیا پورا. کامیابیاں, جو پہلا ٹورنامنٹ تھا آپ نے اس کا بتایا اور پاکستان میں انٹرنیشنل وہ آپ نے کھیل لیا جب آپ کے کوچ نے آپ کو کال کیا اور آپ نے پہلے ہی برونز حاصل کر لیا. اس کے بعد گھر والے کتنے سیٹسفائی ہوئے تھے کہ یار ٹھیک ہے آپ اس ٹریک پہ چلنا چاہیے, اور خود کتنے سیٹسفائی ہوئے تھے آپ؟ خود تو میں کافی سیٹسفائی تھی. گھر والوں کی وجہ سے پہلے تھوڑا مسئلے مجھے کافی زیادہ ہوتے تھے کیونکہ ایکچولی ہمارے پشتون کلچر میں یہ چیزیں جو ہے اسپورٹس میں آنا, اسپورٹس میں کھیلنا, پھر کٹ وغیرہ پہننا, یہ مطلب کہ نہیں ٹھیک لگتا تھا. صحیح ہے. تو ان کو کس طریقے سے میں نے کنونس کرنا تھا کہ نہیں, مجھے شوق ہے, میں کھیلنا چاہتی ہوں, میں کر سکتی ہوں. تو بس جو گیمز آتے گئے اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور جیسے پھر میں نے کامیابی حاصل کی, میڈلز لیے, پھر اسی طرح جو ہے وہ گیمز جو ہے میرے چلتے رہے. ایک طرف سے کال آتی تھی کہ آئے آپ ہمارے لیے یہاں سے کھیلیں, دوسری طرف سے کالز آتی تھی کہ آپ آئے ہمارے لیے. ویٹ لفٹنگ کافی زیادہ اس ٹائم ہوتا تھا جب کالج میں نے بہت زیادہ میڈلز حاصل کیے ہیں. کالج کے مطلب کالج میں آپ اپنے بیچ کی نمبر 1 تھی. کالج میں نے بہت زیادہ میڈلز حاصل کیے ہیں. نیشنل تھا. یونیورسٹی میں آپ کی ایک ایسی یونیورسٹی ہوتی ہے جہاں پہ آپ صرف ایک لیول پر کھیل سکتے ہو, HEC لیول. ٹھیک ہے. انٹر کالجیٹ آپ کھیلنا ہوتا ہے لیکن وہ کالج میں 2 سال میں ایک دفعہ, ایک سال میں ایک دفعہ اور دوسرے سال میں بھی ایک دفعہ. ٹھیک ہے. HEC جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہم گیمز اگر ہمارا ایک چل رہا ہے تو اس کے بعد ہم دوسری بھی گیم آرام سے اپنی چلا سکتے ہیں. تو HEC اور انٹر کالجیٹ میں بہت فرق ہوتا تھا. صحیح ہو گیا. HEC جب میں کھیلتی رہی, جون سے مجھے گیمز اچھے لگتے رہے تو وہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ چلتی گئی. اور کالج میں جو تھے وہ میرے میڈلز ہوتے تھے کیونکہ کالج ایک ٹائم میرا ایسا تھا کہ پڑھنا سال بعد ہوتا تھا اور یونیورسٹی میں پڑھنا جو ہوتا تھا وہ سیمسٹر وائز ہوتا تھا. تو نیشنلز ہوتے تھے کالج کے ٹائم میں, تو بہت زیادہ جو میں نے میڈلز حاصل کیے وہ اپنے کالج ٹائم میں بہت کیے. ٹھیک ہے. اچھا نتاشا, اب گیمز, میڈلز اور یہ ساری چیزیں تو مجھے سمجھ لگ رہی ہے, لیکن ایک چیز جو درمیان میں میرے ذہن میں آ رہی ہے اور آپ نے کہا کہ پیرنٹس کی جانب سے تھوڑی سی ریسٹرکشن بھی تھی لیکن اس کے بعد ان کو ایگری بھی کر لیا, لیکن جو مین فوکس ہوتا ہے آپ کو پتا ہر کسی گھر کا, ہر کسی فیملی کا, اسٹڈی, کہ یار آپ نے اسٹڈی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. تو یہ ساری گیمز کرتے ہوئے آپ کی اسٹڈی افیکٹ ہوئی؟ کالج میں ہوئی تھی. کالج میں جب پہلی دفعہ میں نے کلاس جب لی پہلے ویک میں, دوسرے ویک میں کلاس سے باہر نکلی تب میں نے گراؤنڈ کی طرف بھی نظر پڑی کہ وہاں پہ تو کرکٹ ہو رہی ہے. آپ نے کہا بھاگو اور کچھ نہیں. صحیح ہے. میں گئی ہوں, میں ہماری جو کالج میں ہوتی شلوار قمیض دوپٹہ جیسے عام یونیفارم ہوتا ہے وہی ہوتا تھا. میں گئی ہوں, میں اس یونیفارم میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دی. میں نے جب دیکھا میں نے کہا یار میں کتنی مطلب پتلی سی لگ رہی ہوں, تو کتنا آکورڈ ہے. میں شلوار قمیض میں آ گئی تو میرے سامنے تھی اس ٹائم جو ہمیں کیچنگ کروا رہی تھی, اس کا نام تھا وحیدہ اختر, وہ پاکستان کی پلیئر ہے. بالکل. وہ ہمیں بالنگ کروا رہی تھی تو خیر وہ کچھ بولی نہیں, لیکن جب میں نے بھی ویلکم کیا, ٹھیک ہے, اور جب میں نے پہلی دفعہ جب کیچ کیا نا, وہ بال تھی بہت ہارڈ بال. جب میرے ہاتھ پہ لگی ہے میں نے کہا یار یہ کیا ہے بال اور اس میں تو کتنا فرق ہے. تو اس نے کہا کبھی آپ نے پہلے کھیلی ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے بہت کھیلا ہے, میں نے تو, لیکن یہ والی بال کے ساتھ نہیں کھیلا. میں نے مجھے آئیڈیا تھا ہی نہیں کہ کبھی ہم اس بال کے ساتھ کھیلیں گے, اور انٹرنیشنل لیول پہ کبھی یہ بال کھیلی جاتی. میرے ذہن میں تھا وہ ٹیپ بال وغیرہ ایسا ہی تھا. پھر اس نے مجھے کہا اگر آپ نے کھیلنا ہے, شوق سے کھیلنا ہے, کل سے آپ نے کٹ میں آنا ہے. اوکے. اب میں گھر گئی ہوں, سارا ٹائم میں یہی سوچوں کہ کٹ میں کہاں سے لاؤں. نہیں, گھر والوں کو آپ نے بتایا نہیں پہلے؟ سب سے پہلے تھی اور کٹ کا سوچ رہے ہیں آپ, گھر والوں کو نہیں بتایا. تو ان کو پتا تھا کہ کرکٹ کا تو مجھے شوق ہے, لیکن اب ان کو یہ نہیں تھا پتا کہ کالج میں شروع ہو جاؤں گی. تو اب کالج اور اسکول میں بہت فرق تھا. اسکول میں ہم فرینڈلی کھیلتے تھے اور کالج میں ایک آپ نے کالج کو ریپرزینٹ کرنا. تو پھر اس کے بعد میں گھر گئی, سارا ٹائم سوچتی رہی. 1-2 دن میرے سے مینیج نہیں ہوا کہ اتنا میں نے گھر میں. اور 2 دن آپ گئے بھی نہیں پھر, مطلب اس کیمپ کو جوائن نہیں کیا؟ نہیں, کیمپ کو جوائن نہیں کیا. پھر اس کے بعد
میں نے بھائی سے بات کی کہ آپ کے پاس مطلب وہ کلب جوائن کرتا تھا کرکٹ کے لیے. صحیح ہے. میں نے اس سے کہا تمہارے پاس کٹ ہے تو وہ تم مجھے دے دو. اس نے کہا نہیں میرے کٹ میں ہاتھ نہیں لگانا. بالکل صحیح. تو میں نے کیا کیا, میں نے اس کی الماری سے کٹ نکالی, چوری کر لی. یہ پہلی کامیابی یہ میں نے یہ کر دیا نا. تو اس کے بعد اس نے خیر مجھے اپنی ایک کٹ دے دی, یہ تو میرے یوز میں نہیں ہے, تم یہ پہن دو. تو میں پہن کے جاتی تھی. اس کو پتا تھا کہ یہ کرکٹ کھیلنے والی ہے. تو میں جاتی تھی, میں نے بیگ میں رکھا, بند کیا, کالج چلی گئی, وہاں پہ میں چینج کر لیتی تھی, پھر میں گراؤنڈ میں جاتی تھی. اور اسکول کالج بالکل اسٹڈی ختم ہو گئی ہے. اسٹڈی میں نے نا بریک دے دی. یہ دیکھیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے کامیابی کے لیے. میں نے اسٹڈی جو ہے وہ اس میں بریک دے دی. پھر اس کے بعد میں نے کرکٹ اسٹارٹ کی. مجھے کافی زیادہ امپروومنٹ ہونے لگی میری. مطلب مجھے ہارڈ بال جو مجھے پہلی دفعہ ایک پتھر لگتا تھا وہ مجھے بہت ہلکا لگتا تھا. مجھے مطلب اس سے کوئی ڈر کوئی نہیں تھا. چلتی گئی, 1-2 سال میرے ایسے گزر گئے. تو اسٹڈی میں مطلب افیکٹ آیا تھا. میرے نمبرز جو تھے وہ کالج کے ٹائم میں سیکنڈ ایئر میں میرے کم آئے تھے. اور گھر والوں کا بھی ریئیکشن آیا ہوگا, کیونکہ وہ 1 سال کے بعد میں اسپورٹس میں کچھ زیادہ ان ہو گئی تھی. کرکٹ کے علاوہ فردر میں نے ٹائیکوانڈو, کراٹے اور بھی گیمز تھے ان کو بھی جوائن کر لیا تھا. مطلب یونیورسٹی لیول میں مجھے مطلب جو اسٹڈیز میں ہے نا تو وہ افیکٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اسٹڈیز چلتی گئیں کیونکہ ہمارے جس ٹائم گیمز ہوتے تھے اس ٹائم ہمارا سیمسٹر کلیئر ہو جاتا تھا. وہ ونر سیشن رکھا بھی ہوتا ہے بریک دوران. اسٹڈی کے ٹائم اسٹڈیز چلتی تھیں اور گیمز کے ٹائم گیمز. کیونکہ ایچ ای سی اور اس میں یہ فرق ہوتا تھا کہ ایچ ای سی میں آپ 1 سال میں 1 دفعہ گیم کھیلو گے اور کیمپ آپ کو گیم سے 1 مہینہ جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا پڑتا تھا. اور جو کالج میں کرکٹ تھا وہ سالوں سال آپ کو چلتا ہی رہتا ہے. رمضان میں بھی اگر آپ آ سکتے ہیں کھیلنے کے لیے, میں گئی ہوں رمضان میں بھی گئی. اچھا گڈ. تو اس میں بھی آپ کیری آن چلتا تھا. وہ صحیح ہو گیا. چلے یہ تو ظاہر ہے وہ چیزیں تھیں جو کہ آف دی ریکارڈ لوگوں کو, کچھ لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہوتا ہے, آن دی ریکارڈ میں یہ چیزیں نہیں آتی. لیکن آج ہم نے نتاشا سے یہ ساری چیزیں پوچھ بھی لی ہیں. لیکن نتاشا جو پہلا آپ نے انٹرنیشنل ٹور کیا تھا, یہ تو کامیابی پاکستان میں آپ کو مل گئی یہ ساری چیزیں, اس وقت فیلنگس کیا تھیں اور گھر والوں کی؟ پھر وہی میں بات پوچھوں گا کیونکہ جب بیٹی ان کی جب پاکستان لیول تک کھیل رہی تب تک وہ اسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, جب پاکستان سے بھی پھر باہر جانے کا خیال آتا ہے, اور اپنے دل میں کیا خیال تھا اور گھر والے کس لیول پہ تھے وہاں پہ پہنچ کے؟ وہ جو کمپٹیشن آپ نے کھیلا تھا جس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اس کی بھی داستان تھوڑی سی سناتے. جب پہلا ایکسپیرینس یس لاسٹ ایئر جب میرا ٹور لگا تھا رشیا, تو ہمیں کال آئی تھی مارچ میں کہ مطلب آپ کا جون میں جو ہے وہ رشیا کا ٹور ہے. تو پھر میں نے اب سب سے مطلب میرے ذہن میں آیا کہ اب گھر سے اجازت کیسے لی جائے. سٹی جانا مشکل ہوتا تھا کیونکہ سٹی کے لیے اجازت لینا بھی میرے مشکل پڑتا تھا. 3 سے 4 یا 5 دن پہلے میں لازمی پہلے اجازت لیتی تھی. وہ تاکہ آسا ماحول بن جائے, آج تھوڑا سا مان جائیں گے, کل اور مانیں گے, پرسوں کہیں گے ڈانٹ بھی سننی پڑتی. وہی نا کہ تھوڑا کر کے آ جائے, تمہارا کوئی کام نہیں, ہر دوسرے ہفتے تم جا رہی ہو, گھر سے باہر جا رہی ہو, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا امی جب میں ایک چیز شروع کر رہی ہوں, مجھے مطلب پتہ ہے کہ مجھے کچھ حاصل ہو رہا ہے نا, تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ میں چلوں, تو آپ مجھے اس معاملے میں سپورٹ کریں. تو پھر جب یہ اب بہت بڑی بات ہے باہر جانا, وہ بھی اکیلے, تو امی سے جب میں اجازت لی, میں نے سب سے پہلے رشیا کا ہمارے ذہن میں نہیں تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ٹرکی کا شاید ہو. رشیا کا پھر 1 مہینے بعد ہمیں کنفرم ہوا تھا. تو ٹرکی سے یہ تھا کہ کافی ڈراماز کی وجہ سے گھر والے انسپائر تھے کہ یہاں پہ جانا چاہیے, یہ اچھی جگہ. تو میں نے امی سے کہا, میں نے کہا امی شاید 1 یا 2 مہینے بعد اگر میرا ٹرکی کا ٹور لگتا ہے تو آپ مجھے اجازت دیں گی؟ تو امی نے کہا ہاں ٹھیک ہے, مجھے بھی ساتھ لے جانا. یہ ٹھیک ہے, مطلب بونس سے پلس ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا امی نے کہا کہ فیڈریشن والوں سے کہنا کہ تمہارے ساتھ ساتھ نا میرا بھی کر دینا, میں کوچ بن جاتی ہوں. ایسا ہی ہے. صحیح ہے. تو میں نے کہا نہیں امی, صرف مجھے اجازت ہے, آپ کا مطلب کیسے ہوگا, اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کو اپنا کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے, کوئی یہاں پہ کوئی وہ نہیں, کمپرومائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہمیں جب کنفرم ہوا رشیا کا, میں نے امی سے کہا مطلب کہ ہمارا رشیا کا ہے, ٹرکی کا ہمارا آگے ہو گیا ہے, تو آپ سے اجازت لینی ہے نا. تو امی نے کہا بس ٹھیک ہے, تم نے جانا ہے, اب میں تمہیں کیا کہوں نا. میں نے کہا دیکھیں امی, اب میں نیشنل لیولس پہ کھیلتی رہی ہوں, اب میری خواہش تھی کہ میں ایک گرین کلر جو ہے مجھے لگے, پاکستان کا کوٹ پہنوں, تو آپ مجھے اس معاملے میں سپورٹ کریں کہ میں باہر کا تو ٹور ایٹ لیسٹ لگاؤں نا. دیکھیں رشیا اتنا پیارا ہے, آپ کوئی گیا ہمارے خاندان میں سے رشیا؟ تو میں پہلی پرسن ہوں گی, میں خود جاؤں گی. آپ دیکھیں, آپ
اچھا لگے گا نا کہ میں جاؤں گی, یہ ہے تو وہ میری خواہش ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس, مطلب آپ نے پیار محبت سے ان کو منا لیا. صحیح ہے. تو بس اس کے بعد تو بابا کو منانا مشکل ہوتا ہے یا ماما کو؟ کس کو, ماما کو, بابا کو, کس کو منانا تھوڑا سا؟ بابا تو سپورٹ کرتے رہتے ہیں, جو امی ہے اس کو ان کو مسئلہ ہوتا ہے. ان کو مسئلہ ہوتا ہے, ان کے نہیں بیٹیاں نہیں باہر نہیں جائیں گی. تو بس یہ سفر چلتا گیا اور پھر ہمارے گیمز نزدیک ہو گئے. اس سے 1 مہینے پہلے مطلب ہمیں منتھ پہلے ہی کنفرم ہو گیا تھا کہ آپ کے منتھ کے بعد جو ہے وہ ٹورز ہے. بالکل ٹھیک ہے اپنے. تو پھر اس کے بعد ہمارا چلتا گیا, ٹریننگ چلتی گئی, اور پھر اس میں سب سے بڑی بات تھی کہ میں نے اپنا ویٹ لوز کیا تھا, جو بہت گندا کام تھا. اب ویٹ کلوز کرنا سب سے مشکل کام, یہی تصور کیا جاتا ہے. تو میں نے اپنا ویٹ لوز کیا تھا, میرا 75 تھا, میں 67 پہ آ گئی تھی. اوکے, مطلب وہ بھی کوئی 15 ڈیز. ٹھیک ہے, 15 ڈیز میں 8 kg اپنا ڈاؤن. کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. صحیح ہے. روزے رکھنے امی بولتی تھی, گھر والے بولتے تھے کیا کر دیا, کچھ کھا لو کچھ پی لو, شکل بگڑ گئی. گیم کی تیاری ہو رہی ہے. میں نے کہا نہیں محنت کرنا ہے, لیکن میری غلطی یہ تھی کہ جو میرے میں پاور تھی نا اپنے ویٹ میں, وہ میری بہت زیادہ کم ہو گئی. یس, وہ ظاہر آپ اس میں لوز ہو گیا. بس اس کے ساتھ ساتھ پروٹینز وغیرہ چلتے رہے تھے, لیکن جب میں پلیٹ فارم پہ گئی, بیٹھی وہاں پہ, کھیلنے کا ٹائم آیا, تو جب میں نے فورس وغیرہ لگائے تو مطلب مجھے وہاں پہ پتہ لگ گیا تھا جو میں نے حرکت کی ہے مجھے نیکسٹ میں نہیں کرنی چاہیے. نہیں بالکل یہ چیزیں ہیں. اچھا میں تھوڑا سا نتاشا اس یہ تو ایک ہمارا ایک وے تھا جس کے اوپر ہم نے ٹاک کی ہے, تھوڑا سا کوچنگ اور فیڈریشن کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں, اپرچونیٹیز کے حوالے سے بھی. سر آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ نے وہ ویٹ لوز کر لیا اور یہ چیزیں, پاکستان میں جو کوچنگ ہے یا آپ کا پھر جو کوچنگ پینل تھا, فیڈریشن تھی, کیا وہ سکھاتے ٹرینرز, وہ ساری چیزیں موجود تھیں, یا پھر آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے اینڈ سے ہی وہ پلان کرتی رہیں گے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے جانا ہے تو میں ڈائٹ پلان بھی خود ہی لے رہی ہوں, میں پریکٹس بھی خود ہی کر رہی ہوں, یا اکیڈمیز نہیں ہے, یا پھر آپ نے کہیں پہ اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہے کہ آپ نے وہ پریکٹس وغیرہ کرنی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے, فیڈریشن کا کتنا کردار ہے؟